کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سماج میں پھیلتی برائیوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور تقویٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ ایک بار پھر ایک نئے سورے کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ احزاب۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اسی سورے کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورے کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، خدا ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ ایہا اس لیے یا کے بعد آیا ہے تاکہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی لوگ متوجہ رہیں۔ جب کہا جاتا ہے یا رسول اللہ تو اس کے مخاطب صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے یا ایہا الرسول تو اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں، میں پیغمبر کو آواز دے رہا ہوں۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یا ایہا النبی، قرآن مجید میں تمام انبیاء کو نام سے پکارا گیا ہے۔ یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن یا محمد قرآن میں نہیں آیا ہے۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کے موعظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینا اصل میں لوگوں کو حکم دینا ہے۔ نمبر 4، اچھائیوں کو زندہ کر کے برائیوں کو پھیلنے سے روکا جائے۔ پہلے اللہ کی اطاعت اور پھر کافروں اور منافقوں سے دوری۔ نمبر 5، کفار اور منافقوں کی پیروی کرنا بے تقوائی ہے۔ نمبر 6، کفار اور منافقین یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح دینی پیشواؤں کی رائے کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ نمبر 7، گمراہیوں اور سمجھوتا کرنے والی تجویزوں کا مقابلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب تقوی اور ایمان مضبوط ہو۔ نمبر 8، کافر اور منافق دونوں ایک ہی راہ پر ہیں۔ نمبر 9، واقف کار اور حکیم خدا کی اطاعت کرنے کی وجہ تو موجود ہے، لیکن بنا علم و حکمت والے کافروں اور منافقوں کی پیروی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کافروں کی اطاعت نہ کرنے کے حکم کا سرچشمہ اس کا علم اور اس کی حکمت ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو وحی کی جاتی ہے بس اسی کی پیروی کرو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے یقینی اچھی طرح آگاہ ہے۔
تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، جب گمراہی کا راستہ بند کریں تو ایک واضح اور روشن راستہ کھول دیں۔ نمبر 2، تقوی تک پہنچنے کا واحد راستہ وحی کی پیروی کرنا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا اتق اللہ، اور اس آیت میں فرمایا اتبع ما یوحی الیک۔ نمبر 3، وحی اللہ کی شان ربانی ہے، من ربک، وحی کی پیروی کرنا تمہاری ترقی اور تربیت کا باعث ہے۔ نمبر 4، اللہ کے علم پر ایمان رکھنا وحی کی پیروی کرنے کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ آئیے اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ خدا نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہی وقت میں 2 ارادے کر سکے، اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دی ہیں، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنا دیے۔ یہ تو فقط تمہاری منہ بولی بات اور زبانی جمع خرچ ہے، اور چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی، خدا تو سچی کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں میں موجودہ نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ادعیہ جمع ہے دعا کی، جس کا معنی ہے دعویٰ کرنا اور کسی کو بیٹے یا کسی اور چیز کی نسبت دینا۔ زہار یعنی کوئی مرد اپنی زوجہ کو کہے تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے۔ یہ کام جاہلیت کے زمانے میں ایک طرح کا طلاق سمجھا جاتا تھا جو کہ حرام ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے، اور تفصیل سے جاننے کے لیے فقہی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں۔ قرآن مجید احساسات، جذبات اور اندرونی رجحانات کی نسبت دل کی طرف دیتا ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، کافروں اور منافقوں کی پیروی چھوڑ کر وحی کی پیروی کرنے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کوشش کریں کہ احکام کی دلیلوں کو بھی بیان کریں۔ توکل علی اللہ کفی باللہ وکیلا، جس کے پاس خدا ہو اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ نمبر 3، فطری اور دلی میلان دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جو کچھ انسان اس کے خلاف بولتا یا عمل کرتا ہے وہ اس شخص کا ذاتی نفاق ہے، اللہ کا ارادہ نہیں۔ نمبر 4، ایک ہی دل میں 2 متضاد دوستیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ من قلبین، کافروں اور منافقوں کی ولایت اور سرپرستی کرتے ہوئے وہی سے دوستی اور پیروی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 5، ماں باپ کا رابطہ بیٹے کے ساتھ فطری اور حقیقی رابطہ ہے، رسمی اور معاہداتی نہیں۔ نہ زوجہ ماں کی طرح ہو سکتی ہے۔ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی منہ بولا بیٹا بیٹا ہو سکتا ہے۔
ما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ نمبر 6، انبیاء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خرافات کو سماج سے ختم کریں۔ نمبر 7، حق اور باطل کا معیار اللہ کی وحی ہے، سماج کے رسم و رواج نہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہے، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ان کے نام سے پکارا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ سماج میں پھیلتی برائیوں کو روکنے کے لیے اچھائیوں کو زندہ کیا جائے۔ تقویٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وحی کی پیروی کی جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔